مولانا شاکر صاحب نے بتایا کہ صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا تھا کہ ان کے گجرات کے دورے بہت ہوئے تھے قاری محمد طیب صاحب کے. تو صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ والوڑ جمعہ مسجد کی بنیاد ان حضرت کے ہاتھوں سے ہی رکھی گئی تھی، جو ہمارے لیے بڑی شرف کی بات ہے کہ اتنی بڑی شخصیت دارالعلوم دیوبند کے جو محتمم ہیں ان کے ہاتھوں سے ہماری مسجد کی بنیاد رکھی گئی ہے. نانوت وی کلشکر صدقا وفا کا پیکر، نانوت وی کلشکر صدقا وفا کا پیکر، علماء دیوبند علماء دیوبند حق گوئی کے جرم میں یورش ہو یا امن میں سہتے رہے ستم علماء دیوبند. بہت زیادہ ٹھنڈی کی وجہ سے ہم نے ہیٹر لیا ہے، روم کے اندر ہیٹر لگایا. ہمارے مناب بھائی ماشاء اللہ ہیٹر بھی لائے ہیں، تو یہ بہت ضرورت پڑنے والی ہے اس کی ہیٹر کی. تو آج فجر کی نماز جمعہ کا دن مسجد قدیم نماز پڑھی ہم نے. یہ مسجد قدیم ہے اندر کے حصے میں، انشاءاللہ اس کو بھی ہم دکھائیں گے. 1980 کے اندر جب 100 سال ختم ہوئے تھے اس مدرسے کو، اس وقت اس کی تعمیر ہوئی تھی. تو ہم نے یہیں پر نماز پڑھی ہے. یہ مہمان خانے کے سامنے ہی ہے، اور اس کے بعد تھوڑی سی چائے پینے کے لیے یہاں پر آئے ہیں. چائے تو پتہ نہیں کیسی بن رہی ہے. ہم نے کہا کہ گجرات جیسی چائے بنائیے، یہاں بہت کڑک چائے نہیں بنتی ہے. دیکھو کیسی چائے بنتی ہے یہاں پر. یہ دارالعلوم دیوبند کا اصل گیٹ یعنی اصل مدرسہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، جو پرانا مدرسہ ہے. ہم ابھی جا رہے ہیں مزار قاسمی دیکھنے. یہ مزار قاسمی آ چکا ہے، اس پر لکھا ہوا ہے قاسمی قبرستان، حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند. یہ مولانا قاسم صاحب نانوتوی جنہوں نے دیوبند مدرسے کی بنیاد رکھی تھی، ان کی مزار شریف اور قبر شریف یہاں اندر ہے. ہم انشاءاللہ اندر جا کر آپ کو دکھاتے ہیں. یہ اسی سال لکھا گیا. یہ اچھا. قاسمی قبرستان میں تدفین کے لیے تحریر اجازت نامے کے لیے منتظمہ کمیٹی کی جانب سے محترم جناب انس صدیقی صاحب، یہ وہ ہے، یہ مولانا مفتی تقی صاحب عثمانی ان کے خاندان کے. یہ اچھا یہ اور یہ کتب خانہ نعیمیہ جو ہے ان کے مالک یہی ہے سر. جی. تو ان کی ذمہ داری میں یہ پوری جتنے بھی قبروں کو کھدوانا تدفین کے سلسلے میں، تو انہی سے رابطہ کرے آپ. پہلے ایسا نہیں تھا. پہلے کا کوئی بھی زبردستی اندر آ کر مولانا سالم صاحب ذمہ دار تھے، جو ان کے پوتے ہیں قاری طیب صاحب کے بیٹے، جو ان کے بعد مفتی سفیان بھی بنے، لیکن زیادہ نرمی تھی. کسی کو تدفین کی اجازت ہو جاتی تھی، حالانکہ یہ صرف خاص لوگوں کی خاص خصوصی. پھر ایسا ہو کتبے پر کتبے لگانا کی ممانعت تھا. اور تیسری بات ہے کہ بہت کور ہو چکی ہے، تو اس کی وجہ سے مقام کی تنگی ہے، جو بھی کرے پوچھ کر کرے. اچھا، یہ اچھا کیا، لیکن مناسب ہے. اب بھی اسی سال لکھا گیا ہے، ورنہ تو پھر آمدن کچھ تھا ہی نہیں. برابر. یہ ساری قبرستان کے اندر قبریں ہیں. یہ تقریباً علماء دیوبند کے اکابرین کی قبریں ہیں. ان میں ہمارے وقت کے وہ بڑے بڑے اللہ والے سوئے ہوئے ہیں. اگر وہ نہ ہوتے تو شاید آج ہندوستان کے اندر مسلمان نہ ہوتا. انہی کی قربانیاں، انہوں کی جد و جہد اور انہوں کی رات و دن کا اللہ سے مانگنا آج قبروں کے اندر سوئے پڑے ہیں. اللہ کے فضل سے ہم داڑھی ٹوپی مسلمان اور آزادی کے ساتھ جو نماز پڑھ رہے ہیں، یہ سب انہی کی قربانیوں کی وجہ سے ہے. تو جتنا بھی ان حضرات کے لیے دعا استغفار کیا جاوے کم ہے. کہ ایک وقت وہ تھا کہ انگریز نے طے کر لیا تھا کہ اب ہندوستان کو اندلس بنا دیا جائے گا، جس کو اسپین کہا جاتا ہے. لیکن اللہ کی مدد ہوئی. اللہ تعالیٰ نے 1864 کے اندر دیوبند کی بنیاد رکھی. اس کے بعد مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے دعوت کے کام کی بنیاد رکھی، اور اکابرین نے مکاتب اور مدرسے کے جال پورے ہندوستان کے اندر بچھائے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان باطلوں کے شرکشوں کے مکروں کو توڑ دیا. قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے صاحبزادے احمد حافظ احمد جی، حافظ محمد احمد جی، ان کا مدر میرے علم میں بھی نہیں کہا ہے. اچھا. ان کے صاحبزادے قاری طیب صاحب،
اچھا، یہ جو محتمیم صاحب تھے. جی جی، قاری طیب صاحب کے 2 صاحبزادے، مولانا سالم صاحب یہ بڑے صاحبزادے، مولانا اسلم صاحب دوسرے صاحبزادے چھوٹے. جی جی مولانا سالم صاحب اور مولانا سالم صاحب کے صاحبزادے مفتی سفیان صاحب جو فی الحال محتمیم ہیں دارالعلوم وقت میں. اچھا. اور مفتی سفیان صاحب کے صاحبزادے بھی ہیں مولانا شکیب صاحب جو بھی حیات ہیں. خیر، مولانا سالم صاحب، مولانا اسلم صاحب جو دارالعلوم وقت کی جو بنیاد رکھی گئی مکمل تعمیری سلسلہ مولانا سالم صاحب کی بنیاد پر ہے. اس دارالعلوم کے مقاعد اچھا، جتنا بھی تعمیری سلسلہ ہے. آپ تھوڑا مولانا قاسم صاحب کے تعلق سے بتا دیجیے. مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جب ٹیپو سلطان کی فتوحات کے بعد کا زمانہ جب وہ شہید ہوئے، اس وقت مسلمانوں پر دور یہ رہا کہ ہر جنگی اور یہ انگریزوں نے قبضہ کر لیا ہندوستان پر. اب معاملہ یہ تھا کہ یہ لوگ مسلمانوں کے بچوں کو پکڑ کر ارتداد کے فاصلے پر لے جاتے تھے، مرتد کرتے تھے، اور یہ یوں کہتے تھے جھوٹ موٹ کا کہ ہم تمہارے بچوں کو لے کر پڑھائیں گے، اچھے سے کریں گے، ان کو نوکری دلائیں گے وغیرہ وغیرہ. جھوٹے دعوے دے کر وہ اپنے مسلمانوں کے بچوں کو لے جاتے اور مرتد کرتے تھے، الٹی سیدھی تعلیمیں دیتے تھے. اس وقت کچھ ہی لوگ تھے جنہوں نے اس بات کو سمجھا کہ یہ لوگ ارتداد پر لے جا رہے ہیں ہمارے بچوں کو. انہوں نے وہاں قاضی صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی. پھر یہ چنگاری ان کو لگی، تو اس بنیاد پر انہوں نے پھر یہ ایک بات ٹھہرائی، ایسا کہا کہ آپ بچے ہمیں دیجیے، ہم بچوں کو پڑھائیں گے اور دینی تعلیم دلائیں گے جو آخرت کا ذریعہ بنے گی. اس وقت بچوں کو دعوتیں شروع ہو گئی. دعوتیں شروع ہوتے ہوتے ایک مدرسہ قائم ہوا. مولانا قاسم صاحب نانوتوی کی پیدائش نانوتا میں جو قریب میں ہے، وہی حضرت پیدا ہوئے. حضرت نے تعلیم بھی وہی حاصل کی. مولانا کی کئی اساتذہ رہی. مولانا مملوک العالی صاحب، ان کی قبر آپ کو دہلی میں ملے گی کیونکہ حضرت دہلی میں پڑھے. نانوتا میں پیدا ہوئے. پیدا ہونے کے بعد مولانا مملوک العالی صاحب دہلی میں لے گئے حضرت کو. حضرت نے وہاں تعلیم حاصل کی. مکمل تعلیم تو حاصل نہیں کی، لیکن وہ حصہ جو ایک عالم کے لیے ضروری ہے، شروع کے 4-5 سال کے حصے حضرت نے دہلی میں ہی پڑھے. اور جو بھی معاملہ ہوا حضرت کا دہلی میں رہا. پھر حضرت دہلی سے واپسی میں آئے. پھر حضرت نے ماں بقیہ تعلیم حاصل کی اساتذہ سے پاس جا کر فلاں اساتذہ کے پاس. ان میں سب سے زیادہ اہم رول جو ہے مولانا مملوک العالی صاحب کا ہے. وہ ان کا مدر دہلی میں ہی ہے. یہ مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے کے بیٹے مولانا قاری محمد طیب صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم بھی تھے. ابھی ہم نے بات چیت کی تو مولانا شاکر صاحب نے بتایا کہ صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا تھا کہ ان کے گجرات کے دورے بہت ہوئے تھے قاری محمد طیب صاحب کے. تو صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ والوڑ جمعہ مسجد کی بنیاد ان حضرت کے ہاتھوں سے ہی رکھی گئی تھی. جو ہمارے والوڑ کی جمعہ مسجد ہے اس کی بنیاد جو دارالعلوم دیوبند کے جو محتمم ہیں ان کے ہاتھوں سے رکھی گئی تھی. تو ہمارے لیے بڑی شرف کی بات ہے کہ اتنی بڑی شخصیت دارالعلوم دیوبند کے جو محتمم ہیں ان کے ہاتھوں سے ہماری مسجد کی بنیاد رکھی گئی ہے. یہ مزار پور انوار حضرت الحاج سید محمد عابد حسین صاحب، ان کا بھی لکھا ہے بانی دارالعلوم دیوبند. اب سوال یہ ہوگا کہ بھائی ابھی تو آپ نے بتایا کہ بانی تو مولانا قاسم صاحب نانوتوی ہے رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اصل تاریخ یہ ہے کہ جس وقت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کام شروع کیا تو انگریزوں کی نظر میں آ گئے تھے، اور انگریز جان گیا تھا کہ ان لوگوں نے محنت شروع کر دی اور بچوں کو مرتد ہونے سے بچانا شروع کر دیا ہے. تو انگریزوں نے مولانا کو بلیک لسٹ کے اندر ڈال دیا تھا کہ کیسے بھی کر پر ان پر دفعات لگا کر ان کو پکڑ لیا جائے. تو مولانا بڑی حکمت کے ساتھ، چونکہ مولانا دیوبند کے ہیں نہیں یہاں کے، مولانا تو نانوتا کے ہیں، تو ایسے کوئی شخص کی ضرورت تھی جو یہاں کا لوکل ہو، مقامی ہو، اور جس پر انگریزوں کی نظر بھی نہ ہو. تو مولانا نے یہ عابد بھائی صاحب، اب پتہ نہیں عالم ہے یا نہیں، یہاں تو لکھا نہیں ہے، لیکن تھے بڑے اللہ کے نیک بندے. تو ان کو مولانا نے آگے کیا کہ آپ آگے آئے تو نام آپ کا رہے گا، کام مولانا کا ہوگا. تو پورے بنیاد کے اندر اور پوری سرگرمیوں کے اندر ان کا نام مولانا نے حکمت کے ساتھ چلایا، جس کی وجہ سے انگریز بھی زیادہ تر پہچان نہیں پائے، اور مولانا نے اندرونی اعتبار سے
दारुल देवबंद को ज़्यादा मजबूत किया और जो इनकी साजिशें थी उनको बड़ी आसानी के साथ तोड़ दिया था। तो इसमें इन आबिद भाई का बड़ा अहम रोल है। इसलिए कहते हैं कि उलमा और आवाम में रब्त होगा तो दीन का काम बड़ी मजबूती के साथ होगा। वो पहलू मौलाना ने करके दिखाया कि आबिद भाई साहब को साथ में लिया और अपने इस दीन की मेहनत के अंदर एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया। इसलिए इनके तख्ते के ऊपर भी लिखा हुआ है बानिया दारुल देवबंद, तो इनका भी इसमें बड़ा हिस्सा है। सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैहि है। इन हज़रात ने जंग आज़ादी में बहुत ज़्यादा अपना हिस्सा दिया है और गांव-गांव करिया इनके मुतालिक मैंने एक चीज़ पढ़ी है कि ये रात भर सफ़र करते थे और चूँकि इनके ज़िम्मे में किताबें होती थी, बुखारी शरीफ वगैरह बड़ी किताबें पढ़ानी होती थी, तो पूरा दिन के थके हारे मांदे आज़ादी की लड़ाई के अंदर मशवरे और गांव-गांव फिरना, तो ये किसी भी वक्त में पहुंच जाते थे दारुल उलूम देवबंद मदरसे में। और उसी वक्त में अगर बच्चों को बुला लेते, बच्चे भी उस वक्त बड़े हशाश बसात, रात के कितने भी बजे हो बच्चे पढ़ने के लिए पहुंच जाते थे और कई घंटों का पैदल सफ़र होता था। ये हज़रत हमारे कड़ोद के अंदर जो हमारे खाला का घर है वहाँ पर इनका आना रहता था, तो उन्हीं के घर में क़याम रहता था और अतराफ़ में इनका मौसाली, नरोली, वहीं पर भी अक्सर इनका आना जाना हज़रत का रहता था आज़ादी की लड़ाई के सिलसिले में। तो अल्लाह ताला इनकी कब्रों को मुज़य्यन फरमावे। देवबंदी मौलाना महमूद हसन ये दारुल उलूम देवबंद के पहले शागिर्द हैं, जिन्होंने पढ़ाई जब शुरू हुई थी तो देवबंद के पहले शागिर्द, और ये उनके शागिर्द होते हैं। इनके पास पढ़े हैं मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैह। इन दोनों हज़रात ने आज़ादी की लड़ाई में अपनी बड़ी कुर्बानियाँ दी है। और जब खिलाफत की बुनियाद रखी गई, जब तुर्की के अंदर उस्मानी हुकूमत चल रही थी, तो उस वक्त हमारी शामली की जब लड़ाई नाकाम हो गई, तो इन दोनों हज़रात ने, खुसूसन मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह ने एक रेशमी रुमाल की तहरीक चलाई थी। रेशमी रुमाल, इसकी तहरीक ये थी कि तुर्की के अंदर मुसलमानों की हुकूमत थी, उस्मानी हुकूमत, ऑटोमन एम्पायर। तो वहाँ पर ख़त व किताबत से उनसे मदद मांगी गई। तो उन्होंने ये कहा कि आप ऐसे किसी मुल्क में जाए जहाँ पर ख़ुद उनका मुख्तार हो, किसी अंग्रेज़ के मातहत वो मुल्क ना हो। तो फिर गालिबन अफ़गानिस्तान के पास में कोई जगह है, बहुत छोटी सी जगह, उस जगह को तय किया गया। तो हज़रत मौलाना महमूद हसन ने वहाँ का सफ़र किया और कोई पाशा थे तुर्की के, वो वहाँ पर आए, उनसे ख़त व किताबत। उन्होंने वादा किया कि आप एक काम करें, आप मक्का की हिजरत फरमाएं, मक्का चले जाए, वहाँ पर हमारे सफ़ीर आपसे मुलाकात करेंगे और इस ताल्लुक़ से लंबी बातचीत होगी। तो गालिबन मौलाना महमूद हसन साहब मक्का गए और उस्मानी खिलाफत के जो सफ़ीर थे वो भी मक्का में पहुँचे। उनसे बातचीत हुई, तय हो गया कि खिलाफत की बुनियाद हिंदुस्तान में रखनी है, इसलिए कि हिंदुस्तान मुसलमानों के हाथों से निकलता जा रहा है। तो चूँकि उस्मानी खिलाफत मुसलमानों की थी, तो उन्होंने वहाँ पर फिर ये तहरीक रेशमी रुमाल की बुनियाद रखी। यानी रेशमी रुमाल के अंदर पूरी लिखी हुई बातें थी कि भाई हिंदुस्तान के अंदर अब उस्मानी खिलाफत की मदद के ज़रिए से इस्लामी खिलाफत की बुनियाद रखी जाएगी। और इस रेशमी रुमाल को हिंदुस्तान तक पहुँचाना था, हिंदुस्तान के बड़े बड़े ज़िम्मेदार मुसलमान हैं वहाँ तक पहुँचाना था। तो रास्ते के अंदर मुसलमानों की बददियानती और समझो कि मुसलमानों की मुनाफ़क़त की वजह से किसी एक मुसलमान, इस वक्त मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, उस बदबख्त की वजह से ये रेशमी रुमाल बजाय किसी मुसलमान ज़िम्मेदार के हाथ में पहुंचने के अंग्रेज़ों के पास उसने पहुंचा दिया और ये पूरी रेशमी रुमाल की तहरीक ख़त्म हो गई और उसमें नाम मौलाना महमूद हसन साहब का आया। तो पुलिस ने वारंट जारी किया कि भाई ये कहाँ ये मिले उनको पकड़ लिया जाए। 3 साल तक तो नहीं पकड़े गए, 3 साल के बाद उनको पकड़ लिया गया। तो साथ में उनके शागिर्द सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, उनको भी साथ में पकड़ा गया। ये दोनों हज़रात, इनको माल्टा के अंदर एक जजीरा है आइसलैंड, वहाँ पर इनको 3 साल तक कैद रखा गया और इतनी तेज़ ठंडी के अंदर उनको रात में बर्फ़ रखा जाता था और उसी हाल में उनको 3 साल तक मारा गया। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दी गई, हमारी सोच और समझ से ज़्यादा ही है। मतलब
اتنی زیادہ ان کو تکلیف دی گئی. ایک واقعہ لکھا ہے کہ جب رات کی ٹھنڈ کے اندر، ایسی ٹھنڈی کے اندر بھی جہاں مالٹا کے اندر مائنس کے اندر ٹھنڈی ہوگی، وہاں پر ان حضرات کی تہجد فوت نہیں ہوتی تھی. جب تہجد کا وقت ہوتا تو یہ سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ رات میں جلدی اٹھ جاتے اور گھڑے کے اندر پانی بھرتے تھے اور چاروں طرف سے گھڑے کو ڈھانک لیتے تھے تاکہ بدن کی گرمی سے پانی کے اندر کچھ گرماہٹ پیدا ہو جائے. پھر وہ اپنے شیخ کو، اپنے استاد کو وہ پانی تہجد کے لیے پیش کرتے تھے. یعنی یہ انہوں نے مثال قائم کر دی. اور ان 3 سالوں کے اندر انگریزوں کی طرف سے دباؤ ڈالا گیا کہ آپ ایک مرتبہ، کیونکہ یہ ذمہ دار تھے، اگر یہ لکھ دیتے کہ ہم پیچھے ہٹ گئے تو مسلمانوں کو حوصلہ ٹوٹ جاتا. ان پر دباؤ ڈالا گیا کہ آپ ایک مرتبہ ہمیں لکھ کر دے دیں کہ آئندہ ہم کسی بھی تحریک میں حصہ نہیں لیں گے، ہم آپ کو ابھی چھوڑ دیں گے. لیکن ان حضرات کے جذبے بڑے تھے، حوصلے بلند تھے. ایک مرتبہ بھی انہوں نے نہ زبان سے کہا، نہ کسی طور پر لکھ کر دیا. 3 سال کے بعد ان کو مجبوراً انگریز کو چھوڑنا پڑا. جب یہ چھوٹ کر بمبئی کے جہاز جہاں پر آتے ہیں وہاں پر پہنچے ہیں تو انہوں نے مسلمانوں سے ایک ہی بات کہی کہ میں 3 سال تک مالٹا کی جیل میں رہا تو میں نے ایک ہی چیز محسوس کی ہے کہ اگر مسلمان 2 چیزوں پر آ جائیں گے تو مسلمان کی ترقی لازمی ہے. اس میں سے انہوں نے کہا مسلمانوں نے قرآن شریف کو چھوڑ دیا ہے. مسلمان اگر قرآن شریف کو پکڑ لیں گے، قرآن شریف پر آ جائیں گے، قرآن کی تعلیم پر آ جائیں گے تو مسلمان جس حال میں اس حال میں نہیں رہیں گے. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ مسلمان آپس میں ٹکڑوں میں بٹ چکے ہیں. اگر مسلمان ٹکڑوں میں بٹنے کی جگہ ایک ہو جائیں گے تو مسلمانوں کی ترقی لازمی ہے. اس کے بعد پھر اپنی موت تک یہ اسی سلسلے کے اندر قائم رہے اور انہوں نے تحریک آزادی کے اندر اپنا بڑا حصہ دیا. ان کی بڑی تاریخ ہے، ان کے بڑے واقعات ہیں، لیکن مختصر یہ ہے کہ ان حضرات نے اپنی زندگیاں اس میں لگا دی تھی. علماء دیوبند، علماء دیوبند